جی السلام علیکم۔ یہ میری آپ سے 118ویں ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے ٹی وی پہ جو ہدایات دی جاتی ہیں بہتر ہے ان پہ عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ذکر ہو رہا تھا 2000 میں جب ہم حج کے سفر پہ گئے تو منا کا سفر شروع ہوا۔ گھر میں جو سامان تھا وہ سارا پیک کیا، کیونکہ منا سے میدان عرفات مزدلفہ قیام، پھر منا میں واپسی، پھر طواف الوداع اور پھر مدینہ شریف کی طرف جانا تھا۔ جتنے بھی حاجی صاحبان تھے سب نے اپنا اپنا سامان باندھنا شروع کیا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی سامان کافی ہو گیا، کیونکہ جا نماز، تسبیحاں، پھر کھجوریں، خاص کر کھجوریں، خیر سارا سامان کوسٹر پہ رکھا۔ مالک مکان کا انتظار تھا، وہ نہیں آیا۔ میں نے اسے فون کیا، ہم تقریباً گھنٹہ لیٹ ہو گئے، سوا گھنٹہ۔ تو اس نے معذرت کی، وہ کہتا ہے میں آنے لگا ہوں۔ خیر پہنچ گیا وہ۔ میں نے کہا حاجی تمہاری وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ مجھے کہنے لگا کوئی غم والی بات نہیں، آپ لوگ چلے بھی جاتے، میرا کرایہ کہیں نہیں جانا تھا۔ میں نے کہا جی شکریہ۔ مجھے عربی آتی تھی اور بڑا خوش ہوتا تھا جب اس سے عربی میں بات ہوتی تھی۔ زبان کا بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ کسی ملک میں چلے جائیں، اگر آپ کو زبان آتی ہے تو آپ فوراً پینیٹریٹ کرتے ہیں، کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی طبیعتیں مل جائیں تو بہت سے مسئلے مسائل فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ خیر سفر شروع ہوا، رش بہت زیادہ تھا تمام شاہراہوں پہ۔ میرا خیال ہے 12 بجے سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے مینا میں۔ بڑی تگ و دو کے بعد اس کی حدود میں داخل ہو گئے۔ اب خیمہ ڈھونڈنا تھا۔ اس سے پہلے قربانی کے لیے پیسے بینک میں جمع کروا دیے تھے۔ انہوں نے ہمیں ٹائم اور وقت اور تاریخ بتا دی تھی۔ تو تلاش کے بعد آخرکار ہمیں اپنا کیمپ مل گیا۔ جب وہاں پہنچے تو اس میں دوسرے احباب تھے، کسی دوسرے معلم کے۔ اب حج کا موقع ہے، آپ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ ان سے مؤدبانہ درخواستیں کی، لیکن انہوں نے عمل کوئی نہیں کیا، بلکہ وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ عورتیں ہیں، مرد یہیں نہیں رک سکتے۔ ہم نے کہا جی یہ ہمارے پاس اس کی چٹ ہے، خیمے کا نمبر ہے، آپ ہمیں دکھا دیں۔ بار طور وہیں پہ پڑاؤ کیا۔ انہیں بھی پتا تھا کہ ان کا رائٹ نہیں تھا۔ خیر سامان وغیرہ گاڑیوں کے اوپر ہی بندھا ہوا تھا، جو ضروری تھا وہ لے آئے۔
وہاں ماشاءاللہ 20-22 لاکھ حجاج ہوتے ہیں مینا میں، پورا ایک شہر آباد ہوتا ہے، خیموں کی بستی، میڈیکل فیسیلیٹیز، کھانا پینا، شاپنگ، وہاں سے بھی تسبیحیں وغیرہ اور دوسری انواع کی جو چیزیں گفٹ کے طور پہ ہوتی ہیں حجاج کرام لے کے آتے ہیں، کھلونے، شاپنگ بھی کی۔ رات قیام کرنا ہوتا ہے، رات قیام کر کے تو صبح پھر روانگی عرفات کی طرف ہوتی ہے۔ میدان عرفات میں وہاں بھی ایک دنیا آباد، گاڑیوں میں، کنٹینروں میں فروٹ، لسی، دودھ حجاج کی توازے کے لیے لوگ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہاں پانی کے فوارے تاکہ فضا میں آکسیجن کا مناسب رہے۔ وہاں پہ 2 نمازیں اور خطبہ اور 2 نمازیں، اس کے بعد روانگی مزدلفہ کی طرف۔ مزدلفے میں وہاں سے کینکریاں چننی ہیں، کسی نے کہا تھا جی بوتلیں پاس رکھ لیں، وہ ہم لے گئے تھے، تو وہاں سے کینکریاں اکٹھی کی۔ رات وہیں قیام کرنا ہوتا ہے مزدلفہ میں، مغرب کی عشاء کی نماز ادھر ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ایک شہر آباد، بڑا اچھا انتظام ہے، ٹوائلٹس کا، باتھ رومز کا، کھلے آسمان تلے سونا ہوتا ہے۔ ہم تو اپنی گاڑی کے پاس ہی والدہ صاحبہ کے ساتھ نیچے چادریں وغیرہ ڈالی اور پتہ نہیں کس وقت آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو ایک بہت ہی پیاری خواب آئی، وہ تو میں یہاں بیان نہیں کروں گا۔ بڑی عقیدت بھری والدہ صاحبہ کو میں نے ضرور سنائی، بس ان کا ایک ہی جملہ تھا کہ اندر پتر تو مان لائے ہیں، پتر اس طرح دے تو پھر انعام ملتے ہوں تھے۔ میں بڑا خوش ہوا۔ صبح فجر کو اٹھے، نماز پڑھی، اب قافلہ چل پڑا واپس مینا کی طرف۔ وہاں پہ بال بھی کٹوانے ہوتے ہیں، پھر میرا لے طواف الزیارہ ہوتا ہے شاید، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں۔ پتھر بھی مارنے ہوتے ہیں شیطان کو، کینکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ کینکریوں والی جگہ پہ بہت زیادہ رش ہوتا، یوں ہے کہ جب اتنی پبلک زیادہ ہو تو ہوا میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو تھوڑے کمزور ہوتے ہیں حاجی حضرات، ہم تو اس وقت تقریباً سمجھ لیں 44-45 کے قریب تھے ایج، اور لوگ کہتے تھے جی آپ خوش قسمت ہیں کہ اس عمر میں حج کرنے آئے ہیں، ورنہ پاکستان سے تو لوگ بزرگی میں آتے ہیں۔ ہم نے کہا جی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ پھر مجھے اپنی بیماری اور اس کی شفا کا ہر وقت فکر رہتا تھا کہ اللہ کرے کہ دوران حج مجھے ارکان ادا کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہ ہو۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوا۔ تو حرم شریف گئے طواف کے لیے، شیطان کو کینکریاں بھی جو مارنی تھیں وہ بھی ماری۔
ادھر جب آپ نے کینکریاں مارنی ہیں تو ایک ہاتھ میں آپ نے وہ بوتل سی پکڑی ہے، ایک ہاتھ سے کینکری مارنی ہے، اور جب کینکری مارنی ہے تو آپ کی ایڑیاں پاؤں کی لازمی زمین سے اٹھنی ہے، آپ نے پنجوں پہ ہونا ہے، کیونکہ آگے حاجی حضرات ہوتے ہیں تو یہ احتمال ہوتا ہے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کسی کو لگ نہ جائے، اس لیے پاؤں تقریباً زمین سے اکھڑے ہوتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا بھی دھکا لگتا ہے تو حادثہ ہو جاتا ہے، اور جب حادثہ ہوتا ہے تو بھگدڑ مچتی ہے۔ ہمارے جانے سے پہلے وہاں حادثہ ہو چکا تھا، بھگدڑ مچ چکی تھی، کچھ حاجی صاحبان شہید ہوئے تھے، خیمے تک خبر پہنچی، لیکن اللہ کا کرم کہ ہم صحیح سلامت واپس لوٹ آئے۔ والدہ صاحبہ بہت فکر مند تھی۔ اب مینا میں ہی رات قیام تھا، اگلے دن طواف الوداع کرنے جانا تھا، وہ اگلے ایپیسوڈ میں بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔